دلچسپ اسلامک ہسٹری کے دیکھنے اور سننے والے ناظرین السلام علیکم۔ آج ہم حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان کرنے والے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے اصحاب مدین اور حضرت شعیب علیہ السلام کا قصہ بیان کیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی عظمت و شان اور آپ کے حالات و واقعات کے متعلق ایک مستقل اور مکمل صورت نازل فرمائی ہے تاکہ اس میں جو حکمتیں اور نصیحتیں اور آداب ہیں ان پر غور و فکر کیا جائے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 1 اور 3۔ یہ کتاب روشن کی آیتیں ہیں۔ ہم نے اس قرآن کو عربی میں نازل کیا تاکہ تم سمجھ سکو اے پیغمبر، ہم اس قرآن کے ذریعے سے جو ہم نے تمہاری طرف بھیجا ہے تمہیں ایک نہایت اچھا قصہ بیان کرتے ہیں اور تم اس سے پہلے بے خبر تھے۔ حروف مقطعات کے متعلق ہم نے اپنی تفسیر ابن کثیر میں سورہ بقرہ کے شروع میں تفصیل سے بحث کی ہے۔ تفصیل و تحقیق کے طالب تفسیر کی طرف رجوع کریں۔ ہم نے اس سورت کی تفسیر مفصل انداز سے اپنی تفسیر میں لکھی ہے، وہاں سے کچھ مختصر طور پر بطور اقتباس کے یہاں درج کرتے ہیں۔ اس مقام میں گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب قرآن مجید کی مدح و توصیف و تعریف بیان فرما رہے ہیں کہ یہ کتاب ہم نے اپنے بندے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صاف، واضح اور فصیح زبان میں نازل کی ہے، جس کو ہر عقل مند اور پاکیزہ ذہن والا آدمی سمجھ سکتا ہے، جس کو فرشتوں میں سے اشرف فرشتے نے مخلوق میں سے سب سے اشرف انسان پر سب سے زیادہ شرف والی جگہ اور زمانے میں بہت فصیح زبان، واضح ترین بیان کے ساتھ نازل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں ماضی اور مستقبل کے عمدہ اور مفید حالات و واقعات بیان فرمائے ہیں۔ جن مسائل اور واقعات میں لوگوں نے اختلاف کیا ہے ان میں حق کو واضح کیا ہے اور باطل کو مٹایا اور ختم کیا ہے، اور امر و نواہی میں بھی یہ کتاب سب شریعتوں سے زیادہ عادل، سب امتوں میں زیادہ واضح اور عدل و انصاف پر مبنی اور بہت زیادہ حکمت و دانائی پر مشتمل ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کی شان میں فرمایا ہے کہ تیرے رب کے کلمات سچائی اور اعتدال کے لحاظ سے مکمل ہیں۔ ترجمہ یعنی اس کی خبریں سچی اور اس کے اوامر نواہی میں اعتدال و توازن پایا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ یوسف آیت نمبر 3، اے پیغمبر، ہم اس قرآن کے ذریعے سے جو ہم نے تمہاری طرف بھیجا ہے تمہیں ایک نہایت اچھا قصہ سناتے ہیں اور تم اس سے پہلے بے خبر تھے، یعنی اس سے pہلے جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا کوئی تذکرہ نہ تھا۔ اس طرح ایک اور مقام پر فرمایا سورہ شعراء آیت نمبر 52، اور اسی طرح تمہارے پاس قرآن عربی میں بھیجا ہے تاکہ تم بڑے گاؤں مکہ والوں کے رہنے والوں کو اور جو لوگ اس کے ارد گرد رہتے ہیں ان کو راستہ دکھاؤ اور انہیں قیامت کے دن کا بھی جس میں کوئی شک نہیں خوف دلاؤ۔ اور اسی طرح ہم نے اپنے حکم سے تمہاری طرف روح القدس کے ذریعے سے قرآن بھیجا۔ تم نہ تو کتاب کو جانتے تھے اور نہ ایمان کو، لیکن ہم نے اس کو نور بنایا ہے کہ اس سے ہم اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں ہدایت کرتے ہیں، اور بے شک اے محمد تم سیدھا راستہ دکھاتے ہو، یعنی خدا کا راستہ جو آسمانوں اور زمین کی سب چیزوں کا مالک ہے۔ دیکھو سب ایک خدا ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے اور وہی ان میں فیصلہ کرے گا۔ ایک جگہ ارشاد ربانی ہے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 99 تا 101۔ ترجمہ اسی طرح ہم تم سے وہ حالات بیان کرتے ہیں جو گزر چکے ہیں، اور ہم نے تمہیں اپنے پاس سے نصیحت کی کتاب عطا فرمائی ہے۔ جو شخص اس سے منہ پھیرے گا وہ قیامت کے دن گناہ کا بوجھ اٹھائے گا، یعنی جو آدمی اس کتاب سے اعتراض کر کے دوسری کتاب کو اتباع کرے گا وہ اس وعید کا مستحق ہوگا، جس طرح اس بار حضرت علی کرم اللہ وجہ سے مرفوعاً موقوفاً مروی ہے کہ جس نے اس کے سوا ہدایت کی تلاش کی اللہ اس کو گمراہ کر دے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اہل کتاب سے حاصل کی ہوئی کتاب تورات لے آئے اور آپ کے سامنے پڑھنی شروع کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض
ہو گئے اور فرمایا اے ابن خطاب کیا تم اس میں حیران اور گرویدہ ہو رہے ہو؟ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں تمہارے پاس صاف شفاف شریعت لایا ہوں، تم ان اہل کتاب سے کسی چیز کے متعلق سوال نہ کرو، ممکن ہے کہ وہ تمہیں حق بیان کریں اور تم اس کی تکذیب کرنے لگ جاؤ، یا وہ تمہیں باطل اور غلط بیان کر دیں اور تم اس کی تصدیق کر دو۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر اس وقت صاحب تورات حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام زندہ ہوتے تو ان کو بھی میری اتباع کے بغیر کوئی چارہ کار نہ تھا۔ اس کی سند صحیح ہے۔ ایک اور دوسری روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر موسیٰ علیہ السلام آ جائیں پھر تم ان کی پیروی کرنے لگ جاؤ اور مجھے چھوڑ دو تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ امتوں میں سے تم میرا حصہ ہو اور نبیوں میں سے میں تمہارا حصہ ہوں، یعنی تم میری امت اور میں تمہارا نبی ہوں۔ میں نے اس حدیث کی سندیں اور الفاظ سورہ یوسف کے آغاز میں ذکر کیے ہیں، ان میں سے بعد میں ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا اور اس میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ لوگوں مجھے جوام القلم اور خواتیم عطا کیے گئے ہیں اور میرے لیے ان کو مختصر کر دیا گیا ہے اور میں تمہارے پاس صاف شفاف شریعت لایا ہوں، پس حیرانی میں نہ پڑ جانا، دھوکہ نہ کھا جانا اور حیرانی میں پڑنے والے تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحیفے کو مٹانے کا حکم دیا تو اس کے ایک ایک حرف کو مٹا دیا گیا۔ سورہ یوسف آیت نمبر 4 تا 6۔ ترجمہ: جب یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے ذکر کیا کہ ابا جان کہ میں 11 ستاروں اور چاند اور سورج کو دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے پیارے بیٹے اپنے اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ وہ تیرے ساتھ فریب کاری کریں، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے اور اس طرح تیرا رب تجھے برگزیدہ کرے گا اور تجھے معاملہ فہمی خوابوں کی تعبیر سکھائے گا اور اپنی نعمت تجھے بھرپور عطا کرے گا۔ اور یعقوب علیہ السلام کے گھر والوں پر بھی جیسے اس سے پہلے تیرا پردادا ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام کو اپنی بھرپور نعمت دی، یقیناً تیرا رب بہت علم والا اور حکمت والا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے 12 بیٹوں کا ذکر ہم پہلے کر آئے ہیں اور ان کے نام بھی ذکر کر دیے ہیں۔ بنی اسرائیل کے تمام خاندان انہی کی طرف منسوب ہوتے ہیں، ان میں سے سب سے زیادہ شرف و عزت والے حضرت یوسف علیہ السلام ہیں۔ علماء کے ایک گروہ کا خیال ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں میں سے حضرت یوسف علیہ السلام نبی ہیں، باقیوں کی طرف وحی نہیں کی گئی اور حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں ان کا قول و کردار بھی ظاہر بھی اس کی تائید کرتا ہے کہ آپ کے باقی بیٹے نبی نہ تھے۔ جن لوگوں نے ان کی نبوت کا استدلال درج ذیل آیت قرآنی سے کیا ہے یہ استدلال قوی اور مضبوط نہیں ہے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 136۔ ترجمہ: کہہ دیں ہم ایمان لائے اللہ کے ساتھ اور جو کچھ ہماری طرف نازل ہوا اور جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد کی طرف نازل ہوا۔ مذکورہ بالا استدلال اس لیے کمزور ہیں کہ لفظ اسباط جو مذکورہ آیت میں آیا ہے اس سے مراد بنی اسرائیل کی تمام جماعتوں میں آنے والے انبیاء ہیں جن کی طرف وحی کی گئی ہے۔ 12 بھائیوں میں سے نبوت اور رسالت کا تعلق خصوصی طور پر یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہونے کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ ان کے کسی اور بھائی کے نبی ہونے کی صراحت نہیں ہے۔ نیز درج ذیل حدیث سے بھی یہی مطلب اور مفہوم معلوم ہوتا ہے جس کو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ ہم نے اس حدیث کے ترک ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں ذکر کیے ہیں، اس جگہ دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب مفسرین آیت انی رأیت احد عشر کوکبا کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے بچپن میں خواب دیکھا کہ گویا 11 ستارے یہ ان کے بھائیوں کی طرف اشارہ تھا اور سورج چاند جو ان کے والدین سے کنایا تھا اسے سجدہ کر رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام اس سے گھبرا گئے
گئے۔ بیدار ہوئے تو اپنے باپ سے اس کا تذکرہ کیا۔ باپ سمجھ گئے کہ یہ بیٹا دنیا و آخرت میں اونچا مقام و مرتبہ حاصل کرے گا اور اس کے ماں باپ اور بھائی اس کے لیے جھک جائیں گے۔ یعقوب علیہ السلام نے بیٹے سے کہا کہ یہ خواب بھائیوں کو بیان نہ کرنا ورنہ وہ تجھ پر حسد کریں گے اور تجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے اور مکر و فریب کی کوئی چال چلیں گے۔ یہ بات بھی تائید کرتی ہے کہ یوسف علیہ السلام کے باقی بھائی نبوت اور رسالت سے متصف نہیں تھے۔ اسی وجہ سے سلف کے بعد اقوال میں آیا ہے کہ اپنی ترقی اور بلندی کے کاموں کو چھپا کر رکھو تاکہ تم اپنے مقصد کو پا سکو، کیونکہ نعمت والے پر حسد کیا جاتا ہے۔ اہل کتاب کے ہاں یہ بات بھی ہے کہ یہ خواب اپنے والدین اور بھائیوں کو حضرت یوسف علیہ السلام نے اکٹھا بیان کیا تھا، مگر یہ بات بالکل غلط ہے اور قرآن مجید کے بھی بالکل خلاف ہے، اور اپنی کتاب تیرے اوپر پوری کرے گا، یعنی تجھے نبی بنائے گا اور تیری طرف وحی بھیجے گا، اور آل یعقوب پر یعنی تیری وجہ سے آل یعقوب پر بھی اپنی نعمت پوری کرے گا، اور تیرے سبب سے ان کو بھی دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب ہوں گی، جیسے اس نے اپنی نعمت تیرے دو باپوں پر پوری کی، یعنی نبوت کے ساتھ تیرے اوپر احسان و اکرام کرے گا، جس طرح اس نے تیرے باپ یعقوب، دادا اسحاق اور پردادا ابراہیم خلیل اللہ کو نبوت سے سرفراز کیا ہے۔ اس لیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ لوگوں میں سے زیادہ عزت والا کون ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یوسف اللہ کے نبی، نبی کے بیٹے، نبی کے پوتے، اور ابراہیم خلیل نبی کے پڑ پوتے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، جس کو بسطانتا الیہودی کہا جاتا تھا۔ اس نے آ کر دریافت کیا، اے محمد، مجھے ان ستاروں کے بارے میں بتائیں جو سجدہ کرتے ہوئے یوسف علیہ السلام نے دیکھا تھا، ان کے نام کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکوت فرمایا، کوئی جواب نہ دیا۔ اتنے میں جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر اترے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف پیغام بھیجا کہ اگر میں ان کے نام بتا دوں تو مومن ہو جائے گا؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ نے ان کے نام یہ ہیں: جریان، الطارق، الزیال، ذوالکتفان، قابس، وصاب، عمودان، الفلک، المصباح، الزروح، زوالفرح، الضیاء، النور۔ یہودی نے کہا، اللہ کی قسم، ان کے یہی نام ہے۔ مذکورہ روایت میں حکم بن ظہیر کو راوی کو ائمہ حدیث نے ضعیف قرار دیا ہے۔ مسند ابی یالی میں ہے کہ جب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے اپنا خواب بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ پھیل گیا ہے، لیکن اللہ اس کو جمع کرے گا، یعنی اس کی حقیقت و تعبیر ظاہر کرے گا۔ سورج سے مراد ان کے والد، چاند سے مراد ان کی والدہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورہ یوسف آیت نمبر 7 تا 10۔ ترجمہ: یوسف اور اس کے بھائیوں کے قصے میں پوچھنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ جب انہوں نے آپس میں تذکرہ کیا کہ یوسف اور اس کا بھائی ابا کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں، حالانکہ ہم جماعت کی جماعت ہیں، کچھ شک نہیں کہ ابا صریح غلطی پر ہیں، تو یوسف کو یا تو جان سے مار ڈالو یا کسی ملک میں پھینک آؤ، پھر ابا کی توجہ صرف ہماری طرف ہو جائے گی اور اس کے بعد تم اچھی حالت میں ہو جاؤ گے۔ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا کہ یوسف کو جان سے نہ مارو بلکہ کسی گہرے کنویں میں ڈال دو کہ کوئی راہ گیر نکال کر اور ملک میں لے جائے گا۔ اگر تم کو کرنا ہے تو یوں کرو۔ اللہ تعالیٰ اس قصے کی حکمتوں، دلالتوں، نشانیوں، واضح و نصیحت کی باتوں اور واضح دلائل سے آگاہ کر رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام پر اس کے بھائیوں نے حسد کیا، کیونکہ باپ اس سے اور اس کے بھائی سے ان کی نسبت زیادہ پیار کرتا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ چونکہ ہم ایک پوری جماعت ہیں، لہٰذا ان دونوں کے مقابلے میں باپ کی محبت کے زیادہ حقدار ہیں۔ پھر انہوں نے اکٹھے بیٹھ کر آپس میں مشورہ کیا کہ اسے قتل کیا جائے یا کسی ایسی جگہ چھوڑ دیا جائے جہاں سے وہ واپس نہ آ سکے، اور اسی طرح باپ کی محبت و شفقت صرف ہمارے لیے خاص ہو جائے گی۔ اور ان لوگوں نے اپنے ذہن میں یہ سوچا کہ بعد میں اس گناہ سے توبہ استغفار کر لیں گے، اور جب انہوں نے یوسف علیہ السلام کے قتل کرنے کا پروگرام بنایا تو ان میں سے کہنے والوں نے کہا کہ اس کو قتل نہ کرو۔ حضرت مجاہد کے قول کے مطابق یہ بات کہنے والا شمعون تھا، اور صدی کا خیال ہے کہ یہودا تھا، اور قتادہ اور محمد بن اسحاق کا خیال ہے کہ وہ ان کا بڑا بھائی روحیل تھا۔ اس نے کہا کہ اسے بجائے
बजाय कत्ल करने के एक गहरे कुएं में फेंक दो। यहाँ से गुजरने वाला कोई मुसाफिर काफिला उसे उठाकर ले जाएगा। अगर करना चाहते हो, यानी अगर तुमने कोई ना कोई कार्रवाई जरूर करनी है तो फिर वही कुछ करो। मैं तुम्हें कह रहा हूँ, ये कत्ल करने या जिला वतन करने से ज्यादा मुनासिब है। कुएं में डालने का प्रोग्राम पुख्ता बनाकर उन्होंने अपने वालिद से कुछ बातें की जिनकी तफसील अल्लाह ने यूं बयान फरमाई है। सूरह यूसुफ आयत नंबर 11 ता 14। तर्जमा, ये मशवरा करके वो याकूब से कहने लगे कि अब्बा जान, क्या सबब है कि आप यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में हमारा एतबार नहीं करते, हालांकि हम इसके खैर ख्वाह हैं। कल उसे हमारे साथ भेज दीजिए कि खूब मेवे खाए और खेले कूदे, हम इसके निगहबान हैं। उन्होंने कहा कि ये अमर मुझे गमनाक किए देता है कि तुम उसे ले जाओ, यानी वो मुझसे जुदा हो जाए, और मुझे ये खौफ भी है कि तुम खेल में इससे गाफिल हो जाओ और उसे भेड़िया खा जाए। वो कहने लगे कि अगर हमारी मौजूदगी में कि हम एक ताकतवर जमात हैं उसे भेड़िया खा गया तो हम बड़े नुकसान में पड़ गए। उन्होंने अपने बाप से मुतालबा किया कि हमारे भाई यूसुफ को हमारे साथ भेज दें। बाप के लिए वो जाहिर कर रहे थे कि वो हमारे साथ बकरियां चराएगा, खेलेगा, कूदेगा और खुश होगा, लेकिन दिल में मकरो फरेब छुपा हुआ था जिसको अल्लाह ताला खूब जानता था। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि ए मेरे बेटो, मैं तो उसे एक पल भी अपने से अलग नहीं कर सकता, और साथ साथ मुझे ये भी अंदेशा है कि तुम खेल कूद में मशगूल हो जाओगे और उसे भेड़िया आकर खा जाएगा, और ये बच्चा होने की वजह से अपने आप को बचा नहीं सकेगा और तुम भी इससे गाफिल होगे। उन्होंने कहा कि अगर इसे भेड़िया खा गया जबकि हम एक जमात हैं तो यकीनन हम निकम्मे साबित होंगे। मतलब ये है कि अगर भेड़िया हमलावर हुआ और हमारे दरमियान से हमारे सामने उसे खा गया, या हम कहीं मसरूफ हो गए और वो इस पर वाक़या हो गया जबकि हम एक ताकतवर जमात हैं, तो हम घाटे वाले, तबाह होने वाले हो गए। अहले किताब के हाँ ये है कि याकूब अलैहिस्सलाम ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को इनके साथ तो नहीं, इनके पीछे भेज दिया और वो रास्ता भूल गए और एक राहगीर ने उसे भाइयों के साथ मिला दिया। ये भी अहले किताब की गलती है और तहरीफ है, क्योंकि याकूब अलैहिस्सलाम तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को इनके साथ भेजते हुए भी फिक्रमंद थे, तो वो उन्हें अकेले कैसे भेज सकते थे। इससे आगे अल्लाह ताला का फरमान है, सूरह यूसुफ आयत नंबर 15 ता 18। तर्जमा, गरज जब वो इसको ले गए और इस बात पर इत्फाक कर लिया कि इसको गहरे कुएं में डाल दें, तो हमने यूसुफ की तरफ वही भेजी कि एक वक्त ऐसा आएगा कि तुम इसको इस सलूक से आगाह करोगे और इनको इस वही की कुछ खबर ना होगी। ये हरकत करके वो रात के वक्त बाप के पास रोते हुए आए और कहने लगे कि अब्बा जान, हम तो दौड़ने और एक दूसरे से आगे निकलने में मसरूफ हो गए और यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने असबाब के पास छोड़ गए तो उसे भेड़िया खा गया, और आप हमारी बात को अगरचा हम सच ही कहते हों बावर नहीं करेंगे, और इसके कुर्ते पर झूठ मूठ का खून भी लगा कर लाए। तो याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि हकीकत अल हाल यूं नहीं है, बल्कि तुम अपने दिल से ये बात मना लाए हो। अच्छा सबर कि वही खूब रहे, और जो तुम बयान करते हो इसके बारे में खुदा ही से मदद मतलूब है। वो लोग अपने वालिद से इसरार करते रहे यहाँ तक कि उन्होंने इसको इनके साथ भेज दिया। वो जो ही बाप की नजरों से गायब हुए तो उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को गालियां देना शुरू कर दी और बातों ही बातों में अमल के साथ भी जलीलो रुस्वा करना शुरू कर दिया, और ये तय कर दिया कि इसको अंधे कुएं में चट्टान के ऊपर रख देंगे। ये कुएं के दरमियान एक बड़ा पत्थर होता है, जब पानी कम हो जाए तो नीचे उतरकर इस पत्थर पर खड़े होकर डोल रस्सी के साथ डालकर ऊपर खींच लेता। इसको मातह कहा जाता है। अब जब भाइयों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में फेंका तो इसी वक्त अल्लाह ताला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ वही भेजी कि तू इस मुसीबत से निजात पाएगा और अपने भाइयों को इसके इस करतूत की खबर देगा। इस वक्त तू गालिब और अजीज होगा, वो तेरे मोहताज होंगे और तेरे से डर रहे होंगे, और वो इसका शऊर व एहसास नहीं रखते होंगे। हज़रत कतादा रहमतुल्लाह और मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों को इसका इल्म ही नहीं था कि अल्लाह ताला ने यूसुफ
کی تسلی کے لیے وحی کی ہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تو ان کو یوسف اس کارروائی کی ایک وقت آئے گا، ان کو خبر دے گا اور ان کو اس کا شعور ہی نہیں ہوگا۔ اب وہ لوگ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال کر واپس ہونے لگے تو ان کی قمیص پکڑ کر اور اس کو خون آلودہ کیا اور اپنے باپ کی طرف عشاء کے وقت روتے ہوئے آئے، یعنی اپنے بھائی یوسف علیہ السلام پر رو رہے تھے۔ اس پر بعض علماء سلف نے کہا کہ کسی کے رونے سے دھوکے میں نہ آئیں، کیونکہ بعض اوقات ظالم اپنے سچا ہونے کے لیے روتا ہے، اور اس بات پر انہوں نے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا یہی واقعہ دلیل کے طور پر پیش کیا ہے۔ وہ عشاء کے وقت یعنی رات کے اندھیرے میں آئے تاکہ رات کے وقت ان کا مکر و فریب کامیاب رہے، یعنی عذر بنانے کے لیے رات کو آئے، نہ کہ عذر کی بنا پر کہنے لگے اے ابا جان ہم دوڑ میں مقابلہ کر رہے تھے اور یوسف علیہ السلام کو اپنے سامان کپڑوں وغیرہ کے پاس بٹھا گئے تھے۔ اس دوڑ کے مقابلے کی وجہ سے ہم یوسف علیہ السلام سے الگ تھے، اتنے میں بھیڑیا وہاں ان کے پاس پہنچا اور ان کو کھا گیا، اور آپ ہماری اس بات کو سچ مانیں گے کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا ہے اور ہم ہر قسم کے الزام سے پاک ہیں۔ اس معاملے میں ہمارے پر آپ تہمت کیوں لگاتے ہیں جبکہ تم خود ڈر رہے تھے کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا جائے گا، اور ہم نے ذمہ داری اٹھائی تھی کہ اسے بھیڑیا نہیں کھائے گا کیونکہ ہمارا خیال تھا کہ ہم کافی تعداد میں اس کے پاس رہیں گے۔ اب آپ ہماری بات سچی نہیں مان رہے، ایسی صورت میں آپ معذور ہیں۔ اور وہ لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص پر جھوٹا خون لگا کر لے آئے، بکری کا ایک بچہ ذبح کر کے اس کا خون یوسف علیہ السلام کی قمیص پر لگا دیا تاکہ وہ اپنے باپ کو اس طرح اعتبار دلا سکیں کہ یوسف علیہ السلام کو واقعی بھیڑیا کھا گیا ہے، لیکن قمیص کو پھاڑنا بھول گئے۔ صحیح و سالم آئے تاکہ یقین ہو جائے کہ واقعی یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے، لیکن جھوٹ کی آفت کی وجہ سے بھول گئے۔ جب شک کی علامتیں پوری طرح ظاہر ہو چکی تو یعقوب علیہ السلام ان کے مکر و فریب کا معاملہ مخفی نہ رہا، بلکہ یقین ہو گیا کہ فریب کر کے لائے ہیں، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کے ان کا حسد اور ان کی عداوت کا معلوم تھا، کیونکہ وہ لوگ کہتے رہتے تھے کہ ہماری نسبت ابا جان یوسف سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اور یعقوب علیہ السلام کا یوسف علیہ السلام کی طرف زیادہ رجحان اس لیے تھا کہ یوسف علیہ السلام کے بچپن ہی سے کچھ علامات اور حالات سے سمجھ گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کو نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمائے گا۔ الغرض یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک کر رات کو اپنے ابا کے پاس روتے ہوئے آئے اور جھوٹی کہانی ابا کے سامنے بیان کرنے پر سب نے اتفاق کر لیا، اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرما دیا کہ تمہارے نفسوں نے اس معاملے کو خوبصورت بنا کر پیش کیا ہے، میں اس مصیبت پر صبر و جمیل سے کام لوں گا اور اپنے اللہ سے اس معاملے میں مدد مانگوں گا۔ اہل کتاب کے ہاں یہ واقعہ اس طرح ہے کہ روبیل نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکنے کا مشورہ دیا تھا، اس طرح وہ اپنے بھائیوں سے چوری چھپے کنویں سے نکال کر اپنے والد کے پاس واپس لائے گا۔ بس وہ اس کی غفلت و بے خبری کا موقع تلاش کرتے رہے اور وہاں سے گزرنے والے قافلے کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ جب روبیل دن کے آخر میں ان سے چوری چھپے یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالنے کے لیے آیا تو یوسف علیہ السلام کو وہاں موجود نہ پا کر چیخ اٹھا اور اپنے کپڑے پھاڑ لیے۔ ان لوگوں نے بکری کا ایک بچہ ذبح کر کے اس کا خون اس کو لگا لیا اور والد کے پاس لائے، اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے کپڑے پھاڑ لیے اور سیاہ لباس پہن لیا، اور کئی دن یوسف علیہ السلام کی عدم موجودگی کی وجہ سے غم و حزن میں مبتلا رہے۔ یہ بیان اور نقل ان غلطیوں میں سے ہے جو اہل کتاب کے ہاں ہوتی رہتی ہیں۔ کنویں سے عزیز مصر تک، سورہ یوسف آیت نمبر 19 تا 22۔ ترجمہ: اب خدا کی شان دیکھو کہ اس کنویں کے قریب ایک قافلہ آورد ہوا اور انہوں نے پانی لینے اپنا سکایا بھیجا۔ اس نے کنویں میں ڈول لٹکایا تو یوسف اس سے لٹک گئے۔ وہ بولا زہے قسمت، یہ تو نہایت حسین لڑکا ہے، اور اس کو قیمتی سرمایہ سمجھ کر چھپا لیا، اور جو کچھ وہ کرتے تھے خدا کو سب معلوم تھا، اور اس کو تھوڑی سی قیمت یعنی چند معدودے درہموں پر بیچ ڈالا، اور انہیں اس کے بارے میں لالچ نہ تھا۔ اور مصر میں جس شخص نے اس کو خریدا اس نے اپنی بیوی سے جس کا نام زلیخا تھا کہا کہ اس کو عزت و اکرام سے رکھو، عجب نہیں یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ اس طرح ہم نے یوسف کو سرزمین مصر میں جگہ دی، اور غرض یہ تھی کہ ہم اس کو خواب کی باتوں کی تعبیر سکھائیں، اور خدا اپنے کام پر غالب ہے لیکن اکثر نہیں جانتے۔ اور جب وہ اپنی جوانی کو پہنچے تو ہم نے اس کو دانائی اور علم بخشا، اور نیکوکاروں کو ہم اس طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مذکورہ آیت میں یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان
بیان فرما رہے ہیں کہ جب ان کو کنویں میں ڈال دیا گیا تو وہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور مدد کے انتظار میں بیٹھ گئے۔ بس ایک مسافر قافلہ آیا، ان کا سامان تجارت صنوبر کا پھل، پستہ اور بن کا پھل تھا۔ وہ شام سے مصر کی طرف جا رہے تھے۔ انہوں نے اپنے ایک آدمی کو کنویں پر پانی لینے بھیجا۔ جب اس نے اپنا ڈول کنویں میں لٹکایا تو یوسف علیہ السلام اس کے ساتھ لٹک گئے۔ جب ڈول والے نے اس کو دیکھا تو وہ پکار کر کہنے لگا، واہ خوشخبری، یہ تو لڑکا ہے اور یہ ہم دلایا کہ یہ لڑکا ان کے تجارتی سامان میں سے ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو پروگرام یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بنایا تھا اور اس کو بھی جو اسے پانے والے قیمتی سامان سمجھ کر چھپا رہے تھے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کے پروگرام کو تبدیل نہیں کر رہا تھا، کیونکہ اس میں اللہ کی بڑی حکمت، تقدیر اور اہل مصر پر مہربانی اور رحمت تھی جو اس لڑکے کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کرنا چاہتا تھا، جو ایک قیدی اور غلام کی صورت میں داخل ہو رہا ہے، کیونکہ بعد میں تمام امور سلطنت ان کے سپرد ہوئے اور اللہ نے ان کے ذریعے اہل مصر کو دینی دنیاوی بے حد حساب پہنچایا۔ جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو معلوم ہوا کہ قافلے والوں نے اس کو لے لیا ہے تو وہ ان کے ہاں دوڑے اور کہا کہ یہ تو ہمارا غلام ہے جو ہم سے بھاگ آیا ہے۔ قافلے والوں نے معمولی سی قیمت پر ان سے خرید لیا۔ شمن بخس کم قیمت یا کھوٹے سکے مراد ہیں، چند درہموں کے عوض، اور وہ اس میں دلچسپی نہ رکھتے تھے کتنی قیمت لی تھی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نوف البقالی، اسد قتادہ، عطیہ العوفی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ انہوں نے یوسف کو 20 درہم میں بیچا اور آپس میں تقسیم کر لیے تھے۔ مجاہد نے کہا کہ 22 درہم، حضرت اکرمہ اور ابن اسحاق نے 40 درہم کہا ہے، واللہ عالم۔ اب اہل مصر میں سے جس نے یوسف علیہ السلام کو خریدا تھا، اس نے اپنی بیوی سے کہہ دیا تھا کہ اس سے اچھا سلوک کرنا، ہو سکتا ہے کہ ہمیں فائدہ دے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے یوسف علیہ السلام پر مہربانی اور احسان اور شفقت تھی کہ وہ دنیا و آخرت کی بھلائیاں دینا چاہتا تھا۔